सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत नहीं फरमाता, आज इज्तिमा में इंशाअल्लाहुल अज़ीम कुरानी आयात और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम इसके मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस मौजू के इंतखाब की वजह ये भी है कि आज का इंसान हर एक का मंजूर नज़र बनना चाहता है। कोई सरमाएदार का मंजूर नज़र बनना चाहता है और इसी तरीके से कोई ये भी सोचता है कि फ़लाँ मुझसे नाराज़ न हो, फ़लाँ की नज़रों से गिर न जाऊं, फ़लाँ के इताब का शिकार न हो जाऊं, फ़लाँ मुझसे नफ़रत न करे। गर्ज़ के एक इंसान मुख्तलिफ़ इंसानों से मुताल्लिक़ ये गुमान और ये सोच बनाए रखता है कि मैं उसकी नज़रों से गिर न जाऊं। उसके लिए इंसान न जाने क्या क्या जतन करता है और न जाने क्या क्या कोशिशें करता है। लेकिन आज हम कुरान मुक़द्दस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जिन आदतों की बुनियाद पर अल्लाह खुद उस बंदे से मोहब्बत नहीं फरमाता और अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं भाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, व अम्मल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनका नेक उन्हें भरपूर देगा और जालिम अल्लाह को नहीं पाते। यहां पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ईमान वालों के उन कामों का तज़किरा फरमाया जो नेक अमल हैं, अमल साले हैं। जब कोई साहिब ईमान अमल सालेह करता है, नेक अमल करता है, तो अल्लाह उस नेक अमल करने वाले से मुतालिक फरमाता है फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, अल्लाह उनका नेक उन्हें भरपूर देगा। ये वादा किसी और का नहीं, ये माबूद बरहक का वादा है, पालनहारे हकीकी का वादा है, ahkamul हाकिमीन का वादा है। ऐसा नहीं कि नेक अमल करने वाले को मामूली अज्र दिया जाएगा, बल्कि रब फरमाता है भरपूर उसका नेक उसे अल्लाह अता फरमाएगा। और अल्लाह की शान ये है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वायदा खिलाफी नहीं फरमाता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान वालों को चाहिए कि वो नेक अमल करें और नेक अमल करने के बाद अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर तवक्कुल करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उस नेक अमल का बदला अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। लेकिन अपनी नेकियों पर, अपने अच्छे अमाल पर गुरूर करते हुए किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो परवरदिगार जल्ल जलालहू नेकियों पर अज्र अता फरमाता है, वही पालनहारे हकीकी, नेकियों पर इतराने वाले और जुल्म करने वालों को मेरा मौला पसंद नहीं फरमाता। याद रखें, जुल्म करने वाला जुल्म क्यों करता है? कोई भी इंसान अगर किसी पर जुल्म करता है तो ये उसी वक्त करता है जब उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रच बस गई होती है कि वो उससे बेहतर है या बड़ा है। तो अगर कोई शख्स किसी को कमतर समझे और कमतर समझकर किसी पर ज्यादती और जुल्म करे,
تو میرے مولا کو ظلم کرنے والے بندے بالکل پسند نہیں، اللہ کو ایسے بندے نہیں بھاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، اللہ عز و جل نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے بنایا ہے اس کے علاوہ اس کو رکھنا، یہ ہے ظلم۔ ہاتھ بنائے ہیں اللہ عز و جل نے کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی اسی ہاتھ سے کسی انسان کو مارے، زیادتی کرے، جبر کرے، ستائے، تو اللہ عز و جل ایسے کام کرنے والے کے حوالے سے اس کے اس عمل کو ظلم فرماتا ہے، اور جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے پورے اعضائے بدن کو لے لیں۔ آپ اگر اعضائے بدن کو لیں گے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاتھ کسی کے سر پر شفقت سے رکھنے کے لیے ہیں، ہاتھ حلال غذا کو کھانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی مجبور و بےکس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیرنے کے لیے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ کسی کمزور کو دھکا دے دیا جائے، کسی کمزور پر زیادتی کی جائے، کسی کمزور پر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا اس وقت جو بے چینی کے شکار ہے، بے قراری کی شکار ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان جب کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو پروردگار جل جلالہ اسے قرار کی دولت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ سے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد فرمائی، بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ سے اگر کسی یتیم کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اگر اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر ماں کے ہاتھ کو آپ نے چوم لیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کی طبیعت بے چین اس وقت ہوگی جب ہاتھ سے کسی مجبور کو دھکا دے دیا، کسی کمزور کو گرا دیا، تو آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہاتھ اس لیے بنائے ہی نہیں کہ آپ اس کے ذریعے کسی غلط کام کے اندر اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے دھکا دینا اور چیزوں کے حوالے سے میں نے بتایا۔ آپ اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، پیر کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، زبان کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، آنکھوں کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، جس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے رب نے منع فرمایا ہے، وہ سب ظلم کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ اور جب اپنے ہاتھ، پیر اور اعضائے بدن کا استعمال اللہ کے قانون کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر قرار نصیب ہوگا، اور آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو آج سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں سے محبت نہیں فرماتا، اور جو لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو بھاتے نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی حاصل کروں، اور میرا مولا مجھ سے محبت فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کرنا چھوڑ دے، زیادتی کرنا چھوڑ دے، ستانا چھوڑ دے، زبان سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، آنکھوں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، پیروں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے۔ انشاءاللہ العظیم میرے مولا کو ایسا بندہ ضرور پسند آئے گا، اور پروردگار جل جلالہ ظلم نہ کرنے والے بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ عز و جل دوسرے ایک ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا، اور نہ میرے مولا کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ خیانت کرنے والا ہو۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں
میرے کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو، یعنی معصیت کے ارتکاب کو،